السلام علیکم۔ آج ہم ڈل گائیڈ کا تیسرا سوال ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز کے بعد ہم نیکسٹ سبق کی طرف بڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، لفظ یا حرف جس کو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے کوئی نیا لفظ بن جائے اسے سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے اخلاق کے شروع میں خوش لگانے سے خوش اخلاق بن جاتا ہے۔ خوش کو سابقہ کہا جاتا ہے۔ آپ درج ذیل سابقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں: یکجان، یکسو، یکزبان، اہل نظر، اہل دل، اہل زبان۔ خوش اخلاق، خوش نصیب، خوش دامن، صاحب دل، صاحب کمال، صاحب نظر، بد آواز، بد نصیب، بد قسمت۔ وہ لفظ، اب سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ لفظ یا حرف جس کو کسی دوسرے لفظ کے بعد لگانے سے کوئی نیا لفظ بن جاتا ہے اسے لاقہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً صحت کے بعد افزا لگانے سے صحت افزا بن جاتا ہے۔ کالم الف میں چند الفاظ دیے گئے ہیں جبکہ کالم بے میں لا کے درج ہیں۔ کالم الف کے الفاظ اپنی کاپی میں لکھ کر متعلقہ لاکھوں سے ملائیں، یعنی کہ جس طرح آپ کاپی پر لکھیں گے، کالم الف کو لکھیں گے، پھر اس کے بعد حیرت کا جو لاکہ بنتا ہے، حیرت انگیز جو بنتا ہے، وہ اس کے آگے آ جائے گا۔ حیرت انگیز کے آگے آ جائے گا، انگیز یہاں پر آ جائے گا، حیرت انگیز بن جائے گا۔ دکاندار، یہاں پر دار جو ہے دکان کے آگے آ جائے گا۔ عالم، عالم کی آ جائے گا۔ ضرورت، ضرورت مند آ جائے گا۔ جان، جان سوز آ جائے گا۔ اب سوال نمبر 5 ہے، ضرب المثل۔ ضرب المثل ایسی کہاوت کو کہا جاتا ہے جو کہاوت یا جملے کو کہتے ہیں جو بار بار کے استعمال سے خاص معنوں میں مشہور ہو جائے۔ مثلاً اندوں میں کانا راجا وغیرہ۔ ضرب المثل کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ کسی مصیبت کو خود دعوت دینا، آپ بیل مجھ کو مار، آپ بیل مجھ کو مار۔ اچھا کام کر کے بھلا دینا، نیکی کر کے دریا میں ڈال دینا۔ بطونی لوگ عملاً کچھ نہیں کرتے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ غلطی کے بعد پچھتانا بیکار ہے، اب پچھتائے کیا ہو۔ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی جب چڑیاں چگ جائیں، یعنی کہ آپ نے غلطی کر دی، پھر اس کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ طاقتور کی مرضی چلتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی کہ جو طاقتور ہوگا اسی کی مرضی چلے گی، اسی کے یعنی کہ ہر کام ہوگا۔ اب نیکسٹ اگلا جو سبق ہے سائنسی ایجادات، اس کی آج ہم یہ دیکھیں گے، اس کی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو الفاظ ہوں گے اس کو ساتھ دیکھیں گے، پھر ایکسرسائز جو ہے وہ کل مکمل ہو جائے گی۔ مثل مشہور ہے،
کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی کہ انسان کو جب کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے تو ہر چیز کو ایجاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان کی پیدائش ہوئی تھی تو تب دنیا میں کچھ نہیں تھا، تو اس نے پانی کی تلاش کی، سب چیزوں کی تلاش کی، جو جو چیز اسے ضرورت پڑتی گئی وہ اس کو تلاش کرتا گیا۔ آج تک دنیا میں جس قدر ایجادات ہوئی ہیں، ان سب کے پیچھے کسی نہ کسی ضرورت کا ہاتھ رہا ہے۔ ضروریات بڑھتی ہیں تو ذہین سائنسدان ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نئی ایجادات کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ایجادات کی رفتار اتنی تیز نہ تھی، برسوں بعد کوئی ایک آدھ نئی چیز دریافت یا ایجاد ہوتی تھی، لیکن موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ایجادات کی رفتار بھی بہت تیز ہو گئی ہے۔ سائنسدان ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آئے دن ایسی ایجادات کر رہے ہیں جن کے بارے میں جان کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا۔ ٹیلی فون کو لے لیجیے، گرام بیل نے کوئی 150 سال پہلے ایک ایسا ٹیلی فون ایجاد کیا تھا جو تھوڑے فاصلے تک بات کرنے کے کام آتا تھا۔ رفتار رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کی آواز دور دور تک سنی جانے لگی۔ آج کل کے دور میں ٹیلی فون اس قدر ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ اس کی مدد سے نہ صرف شہروں، ملکوں بلکہ بر اعظموں کے درمیان بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں کسی تار کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی دوسرے سہارے کی۔ ایسے فون کو وائرلیس فون کہا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں عام استعمال ہونے والے موبائل فون بھی اس کی ایک قسم ہے۔ آپ اس سے جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں بات کر سکتے ہیں، آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں۔ حضر قیام کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹھہراؤ کو کہا جائے گا، جہاں پر پڑاؤ ہو جائے، قیام کی جگہ جو ہوتی ہے، یہ ہر جگہ آپ کے کام آتا ہے۔ موبائل فون کے درمیان رابطے کے علاوہ اور بھی کئی دوسری خدمات سر انجام دیتا ہے۔ مثلاً آج کل موبائل فون کی مدد سے بل جمع کروایا جا سکتا ہے، بینک میں پیسے جمع کرائے جا سکتے ہیں، کسی کو بھجوائے جا سکتے ہیں یا نکلوائے جا سکتے ہیں۔ دوسری مثال کمپیوٹر کی ہے۔ جب یہ ایجاد ہوا تو پوری دنیا میں اس کی اہمیت کے بارے میں ہلچل مچ گئی، لیکن اس وقت کا کمپیوٹر اتنا زیادہ بڑا اور مہنگا تھا کہ صرف بڑے بڑے ادارے اور دفاتر ہی اس کے متحمل ہو سکتے تھے، متحمل ہو سکتا نا ان کی بساط طاقت کے وہ اس کو خرید سکتے تھے۔ یہ سائنسدانوں ہی کا کمال ہے کہ آج یہی آلہ ہر گھر میں موجود ہے۔ کوئی دفتر ایسا نہیں جہاں اسے استعمال نہ کیا جاتا ہو، کوئی بڑی علمی دستگاہ ایسی نہیں جہاں اسے چلانے کی تربیت نہ دی جاتی ہو۔ آج کل تو بڑی بڑی جامعہ کی جمع ہے، جامعہ کے معنی ہوتی ہے یونیورسٹی کے، جامعات کی جمع جو ہے اس کے معنی جو ہوتی ہے یونیورسٹیوں میں کمپیوٹر کا باقاعدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ علمی، سائنسی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ آج کے دور میں یہ انسانی زندگی کا ایک لازمی جز بن چکا ہے۔ جو جز کے معنی ہوتے ہیں اس سے کہ اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، کاروباری حضرات، استاذہ، طلباء غرض سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شاید یہ ہماری زندگی میں
سب سے زیادہ کام آنے والی چیز بن چکا ہے۔ بہت سے کام جو کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ناممکن نظر آتے تھے اب ممکن ہو چکے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا استعمال انٹرنیٹ ہے۔ اس کی مدد سے ہم دنیا میں کہیں بھی کسی بھی واقعے کے بارے میں جان سکتے ہیں، اسے براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ آج کے دور میں کمپیوٹر کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تصور خیال کو کہتے ہیں۔ آپ تو کمپیوٹر موبائل فون میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ انگریزی کے علاوہ یہ اردو اور پاکستانی زبانوں میں بھی کام کرتا ہے۔ تیسری مثال ٹیلی ویژن کی دی جا سکتی ہے۔ جب تک یہ ایجاد نہ ہوا تھا لوگ صرف ریڈیو سے دل بہلاتے تھے، اس سے ہمارے کان تو محظوظ ہوتے تھے، محظوظ ہونا لطف اٹھانا، مگر آنکھیں تشنا رہ جاتی تھی، تشنا رہ جانا، پیاسی رہ جانا۔ اس وقت کے سائنسدانوں نے آواز کے ساتھ ساتھ تصویر کو بھی دور دور تک پہنچانے کا سوچا۔ انہوں نے کوشش کی کہ ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا ہے جس کی مدد سے ہم آواز کے ساتھ ساتھ تصویر سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شروع میں ٹیلی ویژن کے پروگراموں سیاہ اور سفید ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مزید ترقی ہونے پر ٹیلی ویژن کے پروگرام رنگین ہو گئے۔ شروع میں اس کا صرف ایک چینل دیکھا جا سکتا تھا، اس کے بے شمار چینل ہو گئے ہیں۔ ٹیلی ویژن نے حال ہی میں اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس میں نہ فاصلہ حائل ہوتا ہے، حائل ہونا رکاوٹ بننا، اور نہ وقت۔ ٹیلی ویژن پر تفریح، تعلیمی، تحقیقی، ادبی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو معلومات افزا ہونے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ معلومات افزا سے مراد کیا ہوگی؟ معلومات افزا سے جن کی نئی معلومات ملنا، نئی بات کو جاننا، یہ طلباء کے لیے نہایت کارآمد اور بزرگوں کے اور بچوں کے لیے یکساں دلچسپ اور فائدہ مند ہے۔ یکساں برابر کے معنی میں آئے گا۔ اب اس کے لیے ڈش اینٹینا کیبل سروس آ گئی ہے جو کئی چینل دکھا سکتی ہے۔ موجودہ دور میں ذرائع آمد و رفت کے ضمن میں بھی کافی ترقی ہوئی ہے۔ تیز رفتار کاریں، آرام دہ بسیں، ہوائی جہاز، یہ سب سائنسی ایجادات ہی کے مظاہر ہیں۔ سب سے پہلا باب کا انجن اسٹیفن سن نے ایجاد کیا جو آمد و رفت کے سب سے پہلا باب کا انجن اسٹیفن سن نے ایجاد کیا جو آمد و رفت کے کام آتا تھا۔ آج کل کے دور میں نئے انجن آ چکے ہیں جو بھاپ کے بجائے تیل یا بجلی سے چلتے ہیں۔ پرانے بھاپ کے انجنوں کی نسبت بہت تیز رفتار ہیں۔ ہوا میں پرواز کے لیے ہوائی جہاز ایجاد کیے گئے جن میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ آج کل ہوائی جہاز اتنے بڑے اور جدید ہو چکے ہیں کہ ان میں ٹینک بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز کی طرح بحری جہاز بھی حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ آج کل کے دور میں بحری جہازوں میں محل، ہوٹل جیسی سہولیات میسر ہیں۔ جنگ میں بحری جہاز ایک زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جنگ کے دوران ہوائی جہازوں کے دوڑنے کے لیے رن وے بھی دیتے ہیں۔ لڑاکا جہازوں کے مقابلے میں سائنسدانوں نے آبدوز میں بحری جہازوں کو ڈبونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ آبدوز جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ چلتی ہیں، جن سائنسی ایجادات نے آج کی دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے، ان کی شہرت ہو چکی ہے۔
ان میں خلائی سیارے اور راکٹ سب سے اہم ہیں، اور سائنسدان اب تک ایک سیارے کامیابی سے خلا میں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سیارے موسم سے متعلقہ معلومات، دشمن ملک سے معلومات، مواصلات سے متعلق امور میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ سائنسی ایجادات نے زراعت صنعت کی دنیا میں حیرت انگیز انقلاب برپا کیا ہے۔ سائنسی ایجادات صنعت کی دنیا میں حیرت انگیز حیران کن انقلاب برپا کر دینا، یعنی کہ نئی چیزوں کو لے کر آ جانا۔ کاشتکاروں نے جب یہ سائنس دانوں کی تیار کردہ کھاد مشینری کا استعمال شروع کیا، ان کی تقدیر بدل گئی۔ تقدیر جو ہے، قسمت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ فیکٹریاں اور کارخانے بھی پچھلے زمانے والے نہیں رہے۔ سائنسی ایجادات کی بدولت ان میں بھی انقلاب آ گیا۔ خودکار اور زیادہ طاقت کی مشینیں اور تیز رفتار کل پرزے ایجاد ہو چکے۔ سائنسدانوں نے ہماری زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلے پنکھے ہوتے تھے، اب گھروں میں اے سی چل رہے ہیں۔ گھروں میں خواتین اب مشین سے آٹا گوندھ رہ سکتی ہیں۔ غذائی اشیاء کو باسی اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے فریج دستیاب ہے۔ باسی کی میں کہتے پرانے کی، بدبودار۔ سائنسدانوں کی ایجادات میں آلات جرائی اور طبی سہولیات کا ذکر کیے بغیر بات نامکمل رہے گی۔ اگر یہ آلات دریافت نہ ہوتے تو ڈاکٹروں کے لیے مرض کی تشخیص بڑی مشکل ہوتی۔ تشخیص یعنی ہوتی جاننے کی، کہ ڈاکٹر کو معلوم نہ ہو سکتا کہ اس انسان کو کون سا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ آج کل کے مشکل سے مشکل آپریشن جدید آلات جرائی کی مدد سے بڑی کامیابی سے کیا جا رہا ہے۔ طب کی طرح انجینئرنگ کی دنیا میں بھی سائنسی ایجادات سے بڑا انقلاب برپا ہوا ہے۔ تعمیر کے پرانے طریقے فرسودہ ہو چکے ہیں۔ فرسودہ کے معنی بھی پرانے کے ہوتے ہیں۔ مزدوروں کی جگہ خودکار مشینوں نے لے لی ہے۔ مہینوں کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے، جبکہ دنوں کا کام گھنٹوں میں۔ اور کئی منزلہ فلک بوس کے معنی مجھے آسمان کو چھونے والی عمارتیں جدید آلات اور مشینری کے بغیر بننی ناممکن تھی۔ دفاع کے میدان میں بھی سائنس کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ سائنسدان نئے میزائل ایجاد کر رہے ہیں، تباہ کن بم بنا رہے ہیں، توپوں، ٹینکوں اور خودکار اسلحے کے کارخانے قائم ہو چکے ہیں۔ ایٹمی ہتھیار بن رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی مدد سے کوئی بھی ملک اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا سکتا ہے۔ ناقابل تسخیر یعنی کہ کوئی بھی اتنا، یعنی کہ اپنے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط بنا سکتا ہے۔ ان تباہ کن سائنسی ایجادات کی تیاری دفاعی مقاصد کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا مقصد کسی ملک کے خلاف حملہ ہو تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دنیا میں ہر طرف روز بروز نئی سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں۔ ان ایجادات کو انسان کے فائدے کے لیے ہی ایجاد کیا جاتا ہے، لیکن بعض افراد جو تخریب کار ذہن کے مالک ہوتے ہیں یا فسادی ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ان ہونے کی وجہ سے ان ایجادات کو تخریبی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جو پوری انسانیت کے لیے
بہت نقصان دہ ہیں۔ دہشت گرد کو دیکھیں، قریباً تمام موجود سائنسی ایجادات کا غلط اور منفی استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ موبائل فون، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کا ضرورت سے زیادہ استعمال طلبہ کو پڑھائی سے دور کرنے کا وجہ بن رہا ہے۔ کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے زیادہ استعمال سے بچوں کی صحت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان کی ہر چیز کا جو زیادہ استعمال ہے وہ انسانی زندگی کی صحت کے لیے برا ہے۔ ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جدید دور کی ایجادات کو پوری احتیاط سے اور ذمہ داری سے استعمال کریں۔ خود بھی تمام سائنسی ایجادات کو صرف اور صرف مثبت مقاصد کے لیے استعمال کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، ان کی دوسروں کو بھی پیغام جو ہے ان کو تک پہنچا دیں تاکہ سائنسی ایجادات کے منفی استعمال سے بچا جا سکے۔ اسی میں ہماری بھی بھلائی ہے اور دوسروں کی بھی۔ اب بچوں ایسا کرنا ہے کہ یہ آج کی جو یہ ہم نے سبق کو پڑھا، اس کے معنیوں کو دیکھا اور اس کو آپ نے ایک بار خود ان کے ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ جو بات سمجھ نہیں آتی تو وہ میسج کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے یہ کافی ہے اور باقی جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔